اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم 27 آیات کا ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 28 ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ کیف کس طرح، کیفیت سے ہے یہ۔ کیف کا معنی ہوتا ہے کس طرح۔ کیف کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ بے سے کا اللہ کا، تم اللہ کا کس طرح سے کفر کرتے ہو، تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ و اور کن تھے تم وَكُنْتُمْ اور تم تھے امواتن بے جان، مردار، اور تم مردار تھے، تم بے جان تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ پس احیا زندہ کیا، کم تمہیں، سو اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی بخشی۔ ثم پھر، یمیت وہ مارے گا، کم تمہیں، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم پھر، ثم جہاں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے پھر۔ دیکھیے کتنی جگہ آیا ہے یہ، چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ یاد کر لیجئے تو آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ جیسے وہ ہو گیا، کن ہو گیا، ثم ہو گیا، اس طرح سے بے کا معنی لکم، اس طرح سے آپ یہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کا معنی یاد کر لیجئے تو آپ کو آسانی ہوگی ترجمہ کرنے میں۔ ثم پھر، یحییکم یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں وہ تمہیں زندہ کرے گا، وہ تمہیں جلائے گا۔ ثم پھر، دیکھیے تیسری بار ثم آیا ہے۔ پھر الیہ، الا اور ہے، الا کی طرف، ہے اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون تم کس طرح سے کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن اور حال یہ ہے کہ تم بے جان تھے، فاحیاکم پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کافرو تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تفسیر کو دیکھیے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو۔ دیکھیے، کیف تکفرون تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو، یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے۔ عدم سے مطلب تم تھے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں تھے، پھر تمہیں جو ہے وہ وجود میں لانے والا وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یہ کوئی چیز تھا ہی نہیں، ایسے دور سے بھی انسان گزرا ہے۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں جو ہیں وہ مذکور ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے، آیت ہے کہ ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا۔ اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس سے یہی مراد ہے جو اس آیت میں ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، کنتم امواتن تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا۔ فَأَحْيَاكُمْ تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبر کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑا ہونے کی۔
دیکھیے پہلے ہم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا، دنیا میں زندہ کیا، پھر ہم یہیں پر دنیا میں مر جاتے ہیں، پھر آخرت میں قبر میں جو ہے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ اب ایک اور قول بھی سن لیجئے، قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا گیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں زندہ پیدا کیا۔ یہ میں آپ کو جو ہے وہ اقوال بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، سمجھانے والی بات اوپر تھی نا کہ کس طرح سے مردہ تھے ہم، پھر زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، تو یہ اقوال چل رہے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کے جو ہے وہ آگے رکھتی ہوئی جا رہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیچ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ لیکن یہ قول جو ہے وہ غریب ہے، پہلا قول ہی درست ہے۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ پہلا جو قول تھا وہی ٹھیک تھا، لیکن یہ اقوال بھی موجود ہیں۔ آگے ہے کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے قرآن نے مردہ کہا ہے، فرمایا اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا کہ آیت لہم الارض المیتہ، ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، جس میں زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جس سے یہ کھاتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم، اگلی آیت بھی دیکھ لیجئے، هو الذی، ہوا وہی ہے، ہوا وہ ہے، وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، وہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم لا کے لیے، کم تمہارے لیے، تمہارے واسطے، وہی ہے جس نے تمہیں تمہارے واسطے پیدا کیا، ما فی الارض، ما جو کچھ ہے، ما جو ہے، جو فی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، جتنا کچھ بھی زمین میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کو اپنی جو ہے وہ شرفیت کو سمجھنا چاہیے۔ ثم پھر استوا، متوجہ ہوا، ارادہ کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کے، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن، پس سوا برابر کیا، ہن ان کو، پھر ان کو برابر کیا، آسمانوں کو برابر کیا، 7 آسمان ہے نا، تو ایک ایک کو جو ہے وہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے درست بنایا، ہموار کیا ان کو۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، عربی گنتی میں سبع کہتے ہیں 7 کو، سماوات، آسمان، سما کی جمع ہے سماوات، آسمانوں کو، اور ہوا وہ، بکل شیء، بے سے، کل ہر، یعنی ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کے ساتھ خوب جاننے والا ہے، یا وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، وہ ہر چیز سے خبردار ہے، علیم ہے۔ دیکھیے کچھ اور دلائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اوپر کی آیت میں، ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہے، اب اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ استوا، یہ دیکھیے استوا، سواہن، یہ ثم استوا یہاں قصد اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ الہ ہے۔ یہاں قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، سواہن کے معنی درست کرنے اور 7 آسمان بنانے کے ہیں۔ سما جو ہے وہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مذکر و مؤنث نہیں آتا ہے، سما ہے، اور اس سے مراد جتنی بھی کائنات ہے، آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آ جائیں گی۔ پھر بیان فرمایا کہ اس کا علم محیط ہے، محیط کل ہے، جیسے ارشاد فرمایا ہے سورہ ملک کی آیت میں، الا یعلم من خلق، وہ بے علم ہو کیسے سکتا ہے جو خالق ہو۔ سورہ سجدہ کی آیت میں ہے کہ انکم لتکفرون، گویا اس بات کی تفصیل ہے جس میں فرمایا ہے کہ
تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھی اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دی، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفی ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمینوں اور آسمانوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضاؤ خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا، ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب، بہت بڑے علم والا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب ہم سورہ ملک کو پڑھیں گے نا، اس کی تفصیل میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گی، یا سبق بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان پیدا کیے فرمائے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جائے پھر اوپر کا۔ مفسرین نے بھی اسی کی تصریح کی ہے جس کا بیان بھی ابھی انشاءاللہ آئے گا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں ہے سورہ نازعات، تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلا کو بلند کر کے اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے 2 آیتیں کی ہیں، دیکھیے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29۔ اس میں اتنی زیادہ مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف تھوڑا سا دھیان دیجیے گا، الفاظ کی طرف سمجھنے کی کوشش کیجیے، یاد کرنے کی۔ یاد کریں گی آپ کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی، آپ یاد نہیں کریں گی آپ کے پڑھنے کا یہاں پر جو ہے وہ صرف سننا برکت کا باعث ہوگا۔ ثواب تو مل رہا ہے لیکن آگے آپ کے جو ہے وہ کام آنا چاہیے۔ اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ خود پڑھنا آ جائے۔ یہ ساری محنت اس وجہ سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ آپ جمع ہو کر جو ہے وہ قرآن سنو اور آپ صرف برکت حاصل کرو۔ برکتیں آپ کو ملیں گی، ثواب آپ کو ملے گا، بالکل ملے گا، لیکن مقصد کو جو ہے وہ ختم نہیں کیجیے۔ اچھی خاصی پڑھی لکھی سمجھدار سب کی سب لڑکیاں ہو، سبق کو یاد بھی کر سکتی ہو، سمجھ بھی سکتی ہو، سنا بھی سکتی ہو، اس کو دہرا بھی سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ صرف 5-10 منٹ کی بات ہے۔ آپ اتنی زیادہ ذہین ہو مجھے پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا دھیان دیجئے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ صرف برکت کے لیے نہیں آئیے، جس طرح سے ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، 40-50 لڑکیاں ہوتی تھی وہاں پر اور 3-4 جو ہے وہ پڑھنے والی ہوتی تھی اور باقی استاد صاحب کہتے تھے برکت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ معاملہ ایسا نہ ہو جائے کہ باقی سب جو ہے وہ برکت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔